اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور روزے کی راتوں میں اپنے عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہارے لباس ہیں، تم ان کے لباس۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں جو پہلی امتوں پر پابندی تھی یا پہلے لوگوں پر پابندی تھی، حضور کے صدقے وہ پابندی تم سے اٹھا لی گئی ہے۔ اب مغرب سے عشاء تک ہی نہیں وقت ہے صرف آپ کے پاس کہ آپ صرف مغرب سے عشاء تک کھا سکتے ہیں، بلکہ اب طلوع فجر تک آپ سحری کے وقت تک آپ کھائیں پئیں مجامعت کریں، سارا سلسلہ کریں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جو اس میں اہم حکم ارشاد فرمایا، ان لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ حضرت جب تک میاں بیوی ایک دوسرے کے پردے نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالیں گے، ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، کبھی بھی گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ وہ گھر ہمیشہ ٹوٹ ہی جاتے ہیں جن گھروں کے سربراہ، ظاہر بات ہے میاں بیوی سربراہ، ان جن سربراہوں کے درمیان آپس میں ہی کوئی جو ہے محبت اور پیار نہ ہو، وہ کبھی گھر آباد نہیں ہوتے۔ وہ بچی جو شادی کے بعد اپنی ماں سے ٹیوشن لے، وہ بچی طلاق کی ڈگری لازمی لیتی ہے۔ جو شادی کے بعد جو بچی اپنی ماں سے چھوٹی چھوٹی بات پر ٹیوشن لے، اب میں کیا کروں، اب میری ساس نے مجھے یہ کہہ دیا، میری نند نے مجھے یہ کہہ دیا، میرے دیور نے مجھے یہ کہہ دیا، چھوٹی چھوٹی بات پر جو ٹیوشن لیتی ہے وہ طلاق کی ڈگری ماشاءاللہ لازمی لیتی ہے۔ ہماری مائیں بھی تھیں، ہماری بہنیں بھی تھیں، ہمارے بڑے بھی تھے، ان کے گھر آباد کیوں تھے؟ اس کی ایک وجہ یہ موبائل جو لعنت ہمارے ہاتھ میں آ گیا یہ نہیں تھا۔ ذرا سی بات ہوتی نہیں، سیدھا ماں کو فون، امی یہ ہو گیا، امی یہ ہو گیا، امی جی پھر آگے سے پمپ کر دیتی ہیں، پتر تو کوئی مرے ہوئے آدھی نہیں ہے، تیرے پیچھے سائیں نے، او چنگے سائیں ہوندے نے، او طلاق دی ڈگری دوا کر رہے ہیں۔ پھر یہاں پر اب مجھے تو 30 سال سے زیادہ ہو گئے یہ تماشے دیکھتے ہوئے جی، مفتی صاحب میں غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں جی، وہ کوئی حل نکال لیں جی، کوئی حل نکال لیں۔ 30 سال ہو گئے یہ تماشا دیکھتے ہوئے۔ اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے، اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ وہ الگ گھر سے آئی ہے، وہ الگ گھر سے آئی ہے، ان کا مزاج الگ ہے، اس کا مزاج الگ ہے، ان کو ابھی سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اس کی ساس کا مزاج کیسا ہے، سسر کا مزاج کیسا ہے، دیوروں کا مزاج کیسا ہے، نندوں کا مزاج کیسا ہے، ان کے رشتہ داروں کا مزاج کیسا ہے، اس کو تھوڑا سا ابھی وقت لگے گا۔ شوہر کو بھی چاہیے تھوڑا سا وہ ہاتھ تھوڑا رکھے، اس کو سمجھنے دو، ابھی نہیں آئی ہے۔ اور عورت کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ابھی صبر کرے، دو خاندان ملیں، دو ذہن نئے مل رہے ہیں، تو اب ان کے درمیان میں ابھی تھوڑا سا معاملات تو چلیں گے نا جی، ہاں جی، کوئی نوک جھوک ہوگی، کوئی سلسلہ ہوگا، تو پھر اس کو تھوڑا سا پردہ رکھنا چاہیے۔ پردہ ہن لباس لکم وانتم لباس۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ اگر آپ خوش نہیں تھیں، اگر آپ پسند نہیں کرتے تھے، تو پھر بابو نکاح کیوں کیا؟ نکاح چھوڑ دو نا، نکاح نہ کرو۔ جب کلمے پڑھ لیے ایک بندے کے ساتھ، پھر آپ وفا کرو۔ اب جس حد تک آپ جا کے کر سکتے ہیں اب وہ کریں۔ ہاں میرے رب نے اگر نہیں لکھا ہوا قسمت میں، تو پھر بجائے اس کے کہ اس کو گندہ کیا جائے، اے فلانی اے کر دی سی جی، اے کر دی سی جی، اے کر دی، نہیں، اللہ کہتا نہیں، ہن لباس لکم۔ وہ تیرے سامنے سارے اس کا پردہ کھولا ہوا ہے، تیرا اس کے سامنے پردہ کھولا ہوا ہے، اب تو اس کا لباس ہے، وہ تیرا لباس ہے۔ بھئی نہیں بنی تو نہیں بنی، سیدھی سی کہہ دو نہیں بنی جی، جو بہتر تھا اللہ نے فیصلہ کروا دیا۔
ضروری جو ہے اس کو ننگا کرنا ہے، ضروری ہے اس کے عیب باہر بتانے. تو شوہر ہے، تیری بیوی ہے، اور تو عیب باہر بتا رہا ہے. وہ تیرا شوہر ہے، تو اس کی بیوی ہے، تو اس کے پردے باہر کھول رہی ہے. سہیلیوں میں، دوستوں میں، آج تک مجھے یہ بتائیں کون کسی کا بھلا کرتا ہے؟ کوئی کسی کا بھلا نہیں کرتا. ہر کوئی تماشا دیکھنا چاہتا ہے، ہر کوئی تماشا دیکھنا چاہتا ہے. وہ دسی پھر تیرے گھر کیوں تیرا پیو آج لڑے سی، وہ تہاڈے گھر لڑائی دی آواز آ رہی سی، وہ دسی یار دسی تو کی کرنا ہے؟ بھئی لڑائی انہوں دے گھر دی ہے، مسئلہ انہوں دے گھر دا ہے، تو وچ ایویں سالس بن گیا. آپ ایسے بیچ میں جناب حکم بن کے بیٹھے ہوئے. اس لیے بابا دونوں ایک دوسرے کے پردے رکھو، کچھ اپنے اندر برداشت پیدا کرو، کچھ وہ برداشت پیدا کریں، گھر جنت کا نظارہ ہو جائے گا. اور اگر گھروں کے اندر یہ وہ نہیں ہے نا، اور ماں باپ کو بیچ میں سے آپ جانے دو، ہو جاؤ بڑے. مجھے پاکستان کے بچوں کے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے. 30 سال کے بچے ہو جاتے ہیں، ابھی تک ماں باپ کے جو ہے نا جی وہ زیر سایہ پال رہے ہوتے ہیں. ابھی ماں باپ سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، امی جی ذرا، ابا جی ذرا 200 روپے دینا موٹر سائیکل پٹرول پوانا ہے، 100 روپیہ دے جی ذرا پنچر لوانا ہے. بس 30 سال کا ہو گیا تو اللہ کے بندے، ابھی بھی ماں باپ کے تو جو ہے نا جی نیچے ابھی فیڈر پیتا ہے. تو خدا کے بندے جوان ہو جاؤ، بس کرو. ہمارے تو ماں باپ جب تک زندہ رہتے ہیں ہم بڑے ہی نہیں ہوتے، چاہے 40 سال عمر ہو جائے. جانے دو یار، بالغ ہو چکے ہو، اب ذمہ داریاں تمہارے اوپر آ چکی ہیں، اپنی ذمہ داریاں اٹھاؤ یار، اپنے اخراجات اٹھاؤ. اب ہمارے اور دوسرا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے بچے ہلکا کام یا چھوٹا کام کرنے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں. مزدوری کرنی ہو نا جی تو ہمارا بچہ کہے گا لے ہوں میں مزدوریاں کردا پھراں، میں ہوں مزدوری کراں، میں ہوں اے کام کراں، میں رکشہ چلاواں ہوں، میں اے کام کراں. بس ان کی یہ ایگو لے دے کے باہر جائیں گے نا تو لیٹرینیں صاف کر لیں گے، اس ملک میں عزت کا کام نہیں کریں گے. یہ کچھ تھوڑا سا اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہو. بڑے ہو جاؤ آپ، بس کر دو، ہو جاؤ بڑے، پردے رکھو، برداشت پیدا کرو اندر، انسان کے بچے بن جاؤ، مسلمان ہو تم، ٹھیک ہے نا جی. لہٰذا آج ہم کسی کی اگر بربادی پر خوشی ہوں گے تو کل کو ہمارے گھر بھی تو آباد نہیں رہنے والے، وہ آگ تو ہمارے گھر بھی لگے گی نا. کسی کے گھر میں لگی ہوئی آگ کو دیکھ کر خوش ہونے والا فکر مند جو ہو جائے کہ اس کے گھر میں بھی آگ پھیلے گی، ٹھیک ہے نا جی. پھر اس لیے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور معاف فرمایا. بندہ ہر ایک سے چھپ سکتا ہے، چھپا سکتا ہے، اللہ کی ذات سے نہ چھپ سکتا ہے نہ اللہ سے چھپا سکتا ہے. اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، تو اس لیے اس ذات سے بندہ چھپ نہیں سکتا. فالآن باشرون وابتغوا ما كتب اللہ لکم، بس اب تم ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو تمہارے نصیب میں ہو. زندگی میں شادی صرف مزے کے لیے نہیں کی جا سکتی، صحبت جو ہے وہ صرف چسکے کے لیے نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے اس کا کوئی مقصد رکھو. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے نیک اور صالح اولاد کا حصول. جب بھی صحبت کریں کہ یا اللہ اس کے بدلے میں اگر حمل ٹھہرا تو یا اللہ ایک تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، دوسرا یا اللہ میں تیرے محبوب کی امت میں اضافہ کر رہا ہے جی. وہ مثال تو وہ ہے نا جی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے گھر میں آئے تو انہوں نے ایک کھڑکی رکھی ہوئی تھی، اور آقا جی نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ ہوا اور روشنی کے لیے. فرمایا اگر تو یہ نیت کر لیتا اس سے اذان کی آواز آئے گی، ہوا اور روشنی کو کون روک سکتا تھا؟ ہوا اور روشنی تو پھر بھی آئی جانی تھی نا، ہاں جی. اگر یہ نیت کر لیتا تو جب تک یہ قائم رہتے تو یہ ثواب ملتا رہتا. صحبت تو کرنی ہے نا جی، تو نیت بندہ صحیح کرے. میں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اضافہ کر رہا ہوں، حضور کے امت کو تقویت ملے گی، طاقت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اولاد اگر اچھی نکل آئے تو دنیا کے اندر ہی حضرت صاحب اللہ تعالیٰ جنت کا نظارہ کروا دیتا ہے. اگر اولاد اچھی نکل آئے، تابعدار نکل آئے، وہ جو ماں باپ کا احساس کرنے والی ہے، وہ جو ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے والی ہے، وہ اگر اولاد آ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، دنیا کے اندر ہی نظارہ ہے. اور اگر خدا نخواستہ اولاد نکل آئے گندی،
صحبت جس کی گندی ہو، جواری ہو، شرابی ہو، نافرمان ہو، بندہ دنیا کے اندر ہی جہنم کا نظارہ کر لیتا ہے، دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ یا اللہ کس عذاب میں پھنس گیا ہوں، یا اللہ اولاد میری ہے، بندہ مار بھی نہیں سکتا، دفع بھی نہیں کر سکتا، پھر ہر وقت بندہ تڑپتا ہی رہ جاتا ہے، تڑپتا ہی رہ جاتا ہے۔ بندہ جتنی دیر بندہ اس اولاد کو دیکھتا ہے، نافرمان اولاد کو، تو اس کی ایک جو ہے نا جی، میں اس کی عرض کر دوں آپ کو کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد تابعدار ہو تو آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار ہو جائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل، آپ کی اولاد کے دل آپ کی طرف جھکیں، آپ سے وہ محبت کرے، آپ کی اطاعت کرے، تو چپ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شروع کر دو، حرام کھانا چھوڑ دو، نماز پڑھنا شروع کر دو، اولاد خود بخود تمہاری غلام ہو جائے گی۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، سر جھکائیں گے، اللہ ساری کائنات کو آپ کے آگے جھکا دے گا۔ یہ سادہ سے فارمولے، پکے پیڑے اور ایسے قانون، جس اولاد کے پیٹ میں لقمہ حلال جائے گا، حضرت یہ ممکن نہیں ہے وہ اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ جہاں پر اولاد آپ کے سامنے کھڑی ہے نا اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے جو ہے نا جی حلال کا لقمہ اس کے پیٹ میں نہیں ڈالا، آپ نے اس کی تربیت نہیں کی۔ آپ لقمہ حلال اس کے پیٹ میں ڈالتے، آپ تربیت کرتے، آپ کی اولاد آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت میں اکثر عرض کرتا ہوں، حلالی اور حرامی ہونے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، بندے کی عادتیں بتا دیتی ہیں بندہ کس کیٹیگری کا ہے، بندے کی عادتیں بتاتی ہیں۔ حلالی آدمی کی عادتیں اور ہوں گی، حرامی طبیعت آدمی کی عادتیں اور ہوں گی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، صحبت، یار یارانہ، یہ سارا بالکل علیحدہ ہوتا ہے، حلالی بندے کا علیحدہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ہم نے خبیث خبیثوں کے لیے رکھ دیے ہیں اور پاک پاکوں کے لیے رکھ دیے۔ خبیثوں کے ساتھ یاریاں لگائے رکھتے ہیں، وہ ان کو مرد بھی ان کے خبیث، ان کی عورتیں بھی خبیث، وہ ایک دوسرے کے لیے بنے، اور نیک طیب پاک لوگوں کے لیے ان کی ہم نے ساری کیٹیگری الگ رکھی ہے۔ نیکوں کے لیے رکھے ہیں، پاکوں کے لیے رکھے ہیں، عورتیں بھی پاک، بندے بھی پاک، ان کے آپس میں ملاقات بھی پاک۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، شریعت کے اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، ہمارا ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔